اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ معزز صحافی حضرات، پرنٹ الیکٹرانک میڈیا کے تمام دوستوں اور جہاں جہاں میری آواز جاری ہے، سب کو السلام علیکم۔ آپ کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ کہ آپ ہماری ریکویسٹ پہ ایک دفعہ پھر یہاں پر تشریف لائے ہیں۔ آج آپ کو یہاں زحمت اس لیے دی گئی کہ پاکستان کے اس پولیٹیکل چکا چوند اور جو افراتفری چل رہی ہے، اس میں جو بنیادی مسائل ہیں وہ مسائل کہیں دب کر رہ گئے، اور اسی افراتفری میں 9 مئی کے بعد جو واقعات ہوئے اور اس کے بعد جو حالات تھے، اسی افراتفری کے دوران جو پوسٹ انیمریشن سروے آڈٹ ہونا تھا، اس کی ڈیٹ جو ہے وہ گزر گئی، اور اس میں ایک غلطی کی حکومت نے کہ اس میں آٹومیٹڈ آڈٹ کرنے کے بجائے، سروے کرنے کے بجائے انہوں نے جو فارم دے دیے۔ فارم پر کیا کیا لوگوں نے؟ انہوں نے کہا بھائی جب آپ نے ہماری سینسز، آپ نے ڈیجیٹل سینسز کی ہے تو یہ فارم کیوں لے کر آئے ہیں؟ تو لوگوں نے اس پہ آڈٹ کرانے سے بہت ساری جگہوں سے منع کیا، تقریباً زیادہ جگہوں پہ۔ ہم نے وزیر اعظم سے میٹنگ کی ہے ایم کیو ایم نے، اس کے بعد احسن اقبال صاحب سے میٹنگ کی ہے، پھر خالد مقبول صدیقی صاحب نے، کنوینر ایم کیو ایم، انہوں نے احسن اقبال صاحب کو خط لکھا ہے، اور ہم انہیں یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہم یہ جو نمبر آئے ہوئے ہیں، ان نمبرز کو ہم نہیں مانتے۔ پاکستان میں جو افراتفری چل رہی، جب اس سے فارغ ہوں گے تو پتہ چلے گا کہ بھئی آبادی جو ہے وہ اتنی رہ گئی۔ بھئی ہم اس تمام پولیٹیکل افراتفری کے باوجود ہم اس سے صرف نظر نہیں کر سکتے۔ یہ ہمارے لیے زندگی اور موت کا، میری نسلوں کی زندگی اور موت کا مسئلہ ہے۔ تو بھئی ابھی اس وقت ایک طبقہ حکومت گرانے میں لگا ہوا ہے، ایک طبقہ حکومت بچانے میں لگا ہوا ہے۔ کسی کو کوئی فکر نہیں ہے کہ ہو کیا رہا ہے، لوگ زندہ کیسے رہ رہے ہیں، اور مسائل بہت معذرت کے ساتھ۔ تو ہم اس تمام جو انسٹیبلٹی ہے ملک کے اندر، افراتفری، اس افراتفری میں رہتے ہوئے بھی اپنے بنیادی مسائل سے، بنیادی ایشوز سے ہم اپنی نظروں کو نہیں ہٹا سکتے۔ اس لیے آج آپ کو یہاں پر زحمت دی ہے حکومت کو یہ آواز لگانے کے لیے کہ یہ جو سینسس کے نمبر ہیں 1,91,00,000 کراچی کے نمبر، یہ ہم نہیں مانتے، یہ ہم نہیں مانتے۔ اور اس میں جو آڈٹ کا جو آفیشیل ٹائم تھا سروے کرنے کا، پوسٹ انیمریشن سروے کا جو ٹائم تھا، آڈٹ کا ٹائم تھا، وہ آپ نے فارم دے دیے، اور یہ افراتفری رہی۔ آپ کو پتا ہے پاکستان بند رہا ہے کئی دنوں تک، مسئلے مسائل رہے ہیں، لوگ گھروں میں رہے ہیں، اور یہ افراتفری رہی ہے پچھلے دنوں 9 مئی کے بعد۔ تو اس میں تو یہ ساری ڈیٹس آ کر گزر گئیں۔ تو ابھی ہم نے خط لکھا، خالد مقبول صدیقی صاحب نے، کنوینر نے خط لکھا ہے احسن اقبال صاحب کو کہ بھائی یہ ڈیٹس جو ہیں وہ بڑھائی جائیں، اور اس کی جو ہے وہ ڈیجیٹل آڈٹ کی جائے، ڈیجیٹل اس کے اوپر اس کی آڈٹس کیے جائیں، سروے کیے جائیں، اور ڈیجیٹائز اس کی جو ہے وہ سروے کر کے اس کی جو جہاں انوملیز آئی ہوئی ہیں اس کو صحیح کیا جائے۔ اب آپ کے سامنے نمبر رکھ دیتا ہوں، آپ خود اس پہ فیصلہ کر لیں کہ ہم کیوں یہ بات کہہ رہے ہیں۔ اس میں جیکب آباد کی آبادی بڑی ہے 49%، کشمور کی آبادی بڑی ہے 38%، شکارپور کی آبادی بڑی ہے 36.5%، لاڑکانہ کی آبادی بڑی ہے 25.5%، سکھر کی آبادی بڑی ہے 28.9%، خیرپور کی آبادی بڑی ہے 23.3%، سانگڑ کی آبادی بڑی ہے 21.8%، سجاول کی آبادی بڑی ہے 22.8%، عمر کوٹ کی آبادی بڑی ہے 23.5%، تھرپاکر کی آبادی بڑی ہے 23.5%، اور کراچی اور حیدرآباد 20 کا فگر ہی نہیں کراس کر پا رہا۔ سارے جو ہے وہ 49%، 38%، 35%، 25%، 28%، اور کراچی، حیدرآباد، اور خاص طور پر کراچی، دنیا کا انسان جہاں پر آ کر آباد ہے، یہاں پر نیشنل گروتھ بھی اتنی تیز ہے، یہاں پر انفلکس بھی اتنی تیز ہے، وہاں پر 20 نہیں کراس کر پا رہا۔ تو پرسنٹیج جو ہے وہ کراچی کی آبادی بڑی، سوری کھینچتان کے 19%، حیدرآباد 18%، اور یہ 19% کب ہے آپ کو اور یہ اس سے پہلے کہ میں اگلا جملہ بولوں یہ بتا دوں، یہ سارے نمبر جو ہیں وہ جاوید صاحب کے نکالے ہوئے، ہمارے جاوید حنیف صاحب جو ہیں
وہ ایکس بیوروکریٹ ہیں, یہ ان کے نکالے ہوئے بتائے ہوئے نمبر ہیں بھائی, یہ میں نے کوشش نہیں کی, یہ ان کی کوششوں کے نمبر ہیں, انہوں نے نکالے ہوئے. جتنے بھی ہم نمبرز کوڈ کرتے ہیں وہ یہ نکالتے ہیں, ہمارے لیے دیتے ہیں, ہم ان کو کوڈ کرتے ہیں, اوتھینٹک نمبر ہیں. یہ سب لوگوں کو یاد رہے یہ والی بات. دوسری اگلی بات کر رہا ہوں وہ یہ کہ ہمیں یہ 19% کراچی کب آیا ہے؟ یہ 19% کراچی جب آیا ہے کہ جب 7 اپریل کے بعد اخباروں میں بڑی بڑی ہیڈ لائنز لگ گئیں کہ 98% سندھ پاکستان کی آبادی کو کاؤنٹ کر لیا گیا, سندھ کی آبادی کو کاؤنٹ کر لیا گیا ہے, اور کراچی کی آبادی 1,35,00,000 ہے. 1,35,00,000 ہے کراچی کی آبادی. یہ کاؤنٹ اور 2% کام رہ گیا. مطلب یہ کہ اگلے دن 2 لاکھ اور بڑھ جاتے اور 35, 36, 37 پہ یہ آبادی بند ہو جاتی. اس دن سے لے کر آخری ڈیٹ تک, چونکہ ایم کیو ایم اس کا پیچھا کر رہی تھی, اس کو فالو, صرف بینر نہیں لگا رہی تھی, بینر بلکہ لگائے نہیں ہم نے 9 فروری سے لے کر آج تک کم سے کم 55 سے زائد میٹنگز اس کے اوپر ہو چکے, رائٹ فرام پرائم منسٹر آف پاکستان سے لے کر احسن اقبال وفاقی وزیر اور کیبنٹ کے لوگوں کے اور وفاقی وزراء کے ساتھ سے نیچے لے کر نیچے ایک جو انومریٹر کو ڈیل کرنے والے اے سیز, ڈی سیز اور یہ جو سینسس کا جو ڈپارٹمنٹ ہے, اس سارے لوگوں سے جو ہے وہ 55 سے زائد میٹنگیں کر کے آج یہ آبادی اگر 1,35,00,000 سے بڑھ کر 1,91,00,000 ہوگی, اس کا مطلب ہے 56 لاکھ آپ لوگوں کو بغیر گنے آپ نے سینسس کو کلوز کر لیا تھا. تو اگر یہ 56 لاکھ اور کم ہو جاتے تو یہ جو 19% پہ ابھی کراچی پہنچا ہے یہ بھی نہیں ہوتا, یہ حیدرآباد جو 18% پہ پہنچا یہ بھی نہیں ہوتا. آپ یعنی کہ 13-14% پہ 50% جیکب آباد بڑھا ہے, کراچی 13%, 14%, 10% پہ آپ بند کر رہے تھے. یہ تو آپ کا پیچھا کر کے, فالو اپ کر کے اور سارے ادھر ادھر ڈسٹریکٹ ہوئے بغیر 3-4.5 مہینوں سے یہ ایم کیو ایم رائٹ فرام کنوینر سے لے کر ایک کارکن تک اس اپنے آپ کو بہت بدقسمتی کے ساتھ, آزاد ملک ہیں ہم, آزاد شہری ہیں, پاکستان کا پاسپورٹ ہولڈ کرتے ہیں, پاکستان کے لیے قربانیاں دی ہیں, آج بھی دے رہے ہیں, آج بھی پاکستان چلانے والے شہر میں رہتے ہیں, پاکستان کے لیے خون دینے والوں کی اولادیں ہیں, لیکن ہم آج اپنی گنتی پوری نہیں کرا پا رہے. آج ہمیں گنوانے کے لیے ہمیں 55 سے زائد میٹنگ, ایسا لگتا ہے کہ کوئی ہم کسی اور ملک کے شہری ہیں اور اپنا رائٹ لینا چاہتے ہیں. اپنے ملک کے شہری نہیں لگتے ہم. کوئی پاکستان میں کسی جگہ پہ اتنی تباہی بربادی یا پریشانی نہیں ہے ہمارے یہاں پر, چونکہ بھائی ہمارے یہاں جو پروونشل گورنمنٹ ہے وہ اتنی متعصب ہے کہ وہ ہمیں صحیح گننے دینے کے لیے تیار نہیں ہے, صحیح گنوانے کے لیے تیار. یہ ہے ایشو سارا, بالکل سمپل. ان کا تعصب کا اینک اتر کے ہی نہیں دے رہا. خاص طور پر وزیر اعلیٰ سندھ جو ہیں وہ اتنا ان کے اندر ان کی سارے عمل میں اتنا تعصب ہے کہ وہ ایک تو ابھی پچھلے دنوں سے جھلک بتاؤں آپ کو, پانی کی لائن کا افتتاح کرنے, K4 کی لائن کا افتتاح کرنے وزیر اعظم صاحب کو بلایا گیا, جو کہ 2008 میں ہمارے زمانے میں کنسیو ہوا. 15 سالوں سے ان کی حکومت ہے. پانی کی لائن کا وزیر اعلیٰ اپنے صوبے کے سب سے بڑے شہر کے پانی کی لائن کا افتتاح کر رہا ہے 15 سالوں کے بعد, اور ان کی تقریر یہ ہے کہ یہ پانی کی لائن تو بن رہی ہے, اس میں پانی نہیں دے سکتے ہم. کیوں بھائی؟ وزیر اعظم کو کہہ رہے ہیں کہ جب تک آپ ہمیں ایکسٹرا پانی نہیں دو گے سندھ کو اس کراچی کی پانی کی لائن میں ڈالنے کے لیے, جب تک ہم اس پانی کی لائن میں پانی نہیں ڈالیں گے. ارے یار خدا کو مانو, کون لوگ ہو یار آپ؟ 15 سالوں سے آپ کی حکمرانی ہے, آج آپ K4 15 سالوں کے بعد افتتاح کر کے خود ہی بتا رہے ہو کہ اس میں پانی نہیں آئے گا. پاکستان کے کوٹے سے سندھ کو جو روزانہ پانی ملتا ہے وہ 36,370 ملین گیلن پانی ملتا ہے. 36,370 ملین گیلن پانی. کراچی کو جو اس میں سے اس 36,000 میں سے مل رہا ہے وہ 540 ملین گیلن پانی. ٹوٹل پورے سندھ کے پانی کا 1.5% پانی سندھ کو مل رہا ہے. 50% آبادی یہاں رہتی ہے سندھ کی, اور ہم سندھ کی آبادی کا پانی کا 1.5% لے رہے ہیں. 240 ملین گیلن اور آ جائے گا تو ہمیں ہمارا پرسنٹیج 2.2% پہ بن جائے گا. امیجن کرو 90% ریونیو دینے والا شہر سندھ کو
70% پاکستان کو ریونیو دینے والا شہر. سندھ کی آبادی کا 50% انسان یہاں رہ رہا ہے, ہر زبان بولنے والا رہ رہا ہے. اس میں سے ہم صرف 2.2% پانی لے رہے ہیں سندھ کا. اس کے اوپر بھی سندھ کے وزیر اعلیٰ صاحب اپنی تقریر میں کہہ رہے ہیں کہ یہ پانی کی لائن کا مجبوراً افتتاح تو ہو رہا ہے. پانی اس میں اس وقت آئے گا جب ہمیں وفاق پیسوں سے پانی دے گا. میں کیا بولوں اس کو؟ میں پھر بولتا ہوں, ہم یہ بولتے ہیں تو کہتے ہیں آپ تعصب کی باتیں کر رہے ہیں. اور بھائی میں اس کو کیا بولوں پھر؟ مجھے دنیا اس کا نام بتائے کہ اس طرز عمل کو میں کس چیز کا نام دوں. ایم کیو ایم کس چیز کا نام دے؟ سندھ کے شہری علاقوں کے لوگ کس چیز کا نام دے؟ اسی طرح سے اس مردم شماری میں انیمیریٹرز نے لوگوں کو گنا نہیں ہے, ہائی رائزز کو گنا نہیں ہے. جہاں گئے ہیں وہاں پر 8 لوگوں کے گھر کو ایک بندے کو گنا ہے. یہاں پر 36 سے زائد ایسے بلاک ہیں جہاں پر جو خالی زمینوں پہ دکھا دیے گئے, آبادی نہیں ہے وہاں پہ, سمندروں میں اور بیابانوں میں دکھا دیے گئے. یہ ساری انوملیز اگر آپ نے اس کو ختم نہیں کیا, آپ نے اس کو بند نہیں کیا, آپ نے اس کو صحیح نہیں کیا, ایم کیو ایم پاکستان اس مردم شماری کو نہیں مانے گی. ہم یہ نہیں مانیں گے. اور یہ صرف یہاں پر نہیں ماننے پہ بات ختم نہیں ہو جائے گی. پھر اگر آپ مجھے گننے کے لیے صحیح تیار نہیں ہیں, اگر ریاست ہمیں اس کے ادارے, اس کی حکومت, اگر مجھے اس 70-75 سالوں کے بعد میرا یہ رائٹ بھی نہیں آیا اب تک کہ سندھ کے شہری علاقوں کے لوگوں کو صحیح گن لیا جائے, اگر آپ مجھے صحیح گننے کے لیے تیار نہیں ہیں تو حکومت کو, ریاست کو مجھ سے کوئی بھی توقعات اچھی نہیں رکھیں. پھر آپ ہم سے کوئی بھی اچھی توقعات, پھر کل کو یہ نہ کہیں یہ کیا ہو گیا, یہ کیوں ہو رہا ہے, ایسا کیسے ہو رہا ہے, ایسا نہیں کہتے, ایسا نہیں کرتے. پھر ہم نہیں کریں گے. یہ لوگ بھیڑ بکریاں جانور نہیں ہیں, لوگ پھر آزاد ہیں. اگر آپ ان کو یہ سینس آف سیٹسفیکشن نہیں دے سکتے کہ تمہیں اس ملک میں صحیح گننا جا سکتا ہے, گنا جا رہا ہے, اور اس کو یہ ڈسسیٹسفیکشن دیں گے, ڈس انفرنچائزمنٹ کریٹ کریں گے, آپ بددلی کریٹ کریں گے کہ آپ کو اس ملک میں کوئی گننے کے لیے تیار نہیں ہے, پھر آپ اس ایک عام انسان پاکستانی سے کس طرح کی آپ امیدیں رکھتے ہیں؟ یہ میں ریاست اور پاکستان کے حکمرانوں کے اوپر چھوڑتا ہوں. ہمیں سندھ حکومت کے رحم و کرم پر نہ چھوڑا جائے. خدا را پاک کراچی اتنا امپورٹنٹ شہر ہے کہ کسی کی سیاست کے لیے ہمیں سندھ کے حکومت کے ہاتھوں میں گروی نہ رکھا جائے. خدا کے واسطے, یہ اگر کوئی یہ سوچ رہا ہے کہ وہ مجھے مار کر, میرے لوگوں کو مار کر, اس شہر کے لوگوں کو مار کر وہ صرف ہمیں نقصان پہنچا رہا ہے, ہمیں مار رہا ہے, نہیں, آپ ہمیں نہیں مار رہے ہو, آپ پاکستان کو مار رہے ہو, آپ پاکستان کو نقصان پہنچا رہے ہو, آپ ہمیں نقصان نہیں پہنچا رہے ہو. آپ ہمیں جتنے زخم لگ رہے ہیں وہ زخم پاکستان کو زخم لگ رہے ہیں. خدا کے واسطے ہم پانی نہیں دے رہے, چپ ہیں. ہمارا کوٹا سسٹم پہ بھی ہمیں کوٹا نہیں دیتے, ہم چپ ہیں. ہمیں آپ یونیورسٹی نہیں دیتے حیدرآباد میں, چپ ہیں. مجھے رات میں لائٹ نہیں دیتے, صبح گیس نہیں دیتے, مجھے پاکستان میں سب سے مہنگی بجلی دیتے ہیں, ہم چپ ہیں. ہمارا سرکولر ریلوے نہیں چلاتے, میرے پانی کو چوری کر کے مجھے ہی بیچتے ہیں, ہم چپ ہیں. لیکن اس بات پہ چپ نہیں رہیں گے کہ آپ مجھے گنے نا, اس میں چپ نہیں رہیں گے, اس والی بات پر چپ نہیں رہیں گے. یہ ریڈ لائن ہے ہماری, اس پہ چپ اگر ہمیں چپ رہنا تو پھر ہمیں سیاست نہیں کرنی چاہیے, اور ہم چپ نہیں ہیں. یہ 3 مہینوں سے ایم کیو ایم بول رہی ہے تو آپ 1.35 سے 1.91 پر پہنچے ہو, 1.35 کروڑ سے 1.91 کروڑ تک پہنچے ہو. یہ نمبر بھی ٹھیک نہیں ہے. یہ میں نے آپ کے سامنے نمبر سارے رکھ دیے کہ کراچی جو ہے وہ 20 بھی نہیں کراس کر پا رہا, اور پورا جہاں پر دنیا بھر کا انفلکس آ رہا ہے, کہیں پر انٹیریئر سندھ میں تو کوئی آبادی نہیں جا رہی نا, مائیگریٹ نہیں ہو رہی. ہمارے سارے بھائی ہیں, اس کو کسی بھی غلط مطلب میں نہ لے کر جائیں. میں صرف انصاف کی بات کرنا چاہتا ہوں. میں نہیں کہہ رہا کسی کو کم گنو, میں کہہ رہا ہوں نہ کسی کو کم گنو نہ کسی کو زیادہ گنو, ہم سب لوگوں کو صحیح گن لو. اور آخری بات کہ یہ جو آپ سیلف انومریشن, پوسٹ انومریشن سروے اور آڈٹ کریں گے, یہ انہی لوگوں کے ذریعے نہ کیا جائے جن کے ذریعے ساری خرابیاں پیدا ہوئی ہیں, انہی سٹافز کے ذریعے نہ کیا. یہ کسی تھرڈ پارٹی سے اس کا سروے کرایا جائے, آڈٹ کرایا جائے. انہی جن لوگوں نے یہ ساری تباہی بربادی کی ہے پہلے, اگر انہی سے آپ جا کے دوبارہ اس کو ٹھیک کرنے کے لیے کہیں گے تو وہ کیسے ٹھیک کریں گے؟ وہ تو نہیں کریں گے. کوئی تھرڈ پارٹی آ کر اس کا آڈٹ کرے, جو کہ آئین اور قانون میں اس کا آڈٹ لکھا ہے, آئین اور قانون میں اس کا آڈٹ لکھا ہے. کرنا, یہ آڈٹ ہونا باقی ہے, ہونا ہے. اور اس آڈٹ کو اگر نہیں کریں گے صحیح طریقے سے, اس کی ڈیٹ جو ہے وہ اس 9 مئی کے حملوں کے دوران جو ہے وہ گزر گئی.
گئی ہے اور اس کے اندر اس کو ہر حال میں اس کی ڈیٹ ایکسٹینڈ کر کے کل اس کا فیصلہ ہونا ہے، اس کی ڈیٹ ایکسٹینڈ کر کے اس اناملیز کو جو ہے صحیح کیا جائے، اور جب جا کر اگر کوئی ٹھیک نمبرز آ جائیں گے ہمیں تسلی ہو جائے گی، ہم اس کو پھر ببانگ دول مانیں گے، ورنہ ہم اسے نہیں مانیں گے. بہت شکریہ. میرے خیال میں کافی تفصیل سے بات کی ہے سینئر ڈپٹی کنوینر مصطفیٰ کمال بھائی نے. مجھے اس میں صرف اس قدر ہی اضافہ کرنا ہے کہ دیکھیں بنیادی حقوق آئین میں پاکستان کے شہریوں کے جس طرح سے درج ہیں اس میں ہر پاکستانی شہری کا گنا جانا، اس کے وجود کو تسلیم کیا جانا، اس کے بنیادی حقوق کو مانا جانا، یہ آبادی میں اس کا شمار ہونا یہ اس کا بنیادی حق ہے. اور ہم نے کون سا ایسا مطالبہ کر دیا یا ہم نے کون سی ایسی بات کر دی یا ہم نے کہاں یہ کہہ دیا کہ کراچی اور حیدرآباد اور سندھ کے دیگر شہری علاقوں میں رہنے والے صرف مہاجروں کو آپ گنے جن کے آباء و اجداد نے پاکستان کے قیام کے لیے لازوال جدوجہد کی اور بیش بہا قربانیاں دی، لاکھوں جانوں کا نذرانہ دیا. ہم نے یہ مطالبہ تو نہیں کیا کہ آپ پاکستان بنانے والوں کی موجودہ نسل کو صرف گنے. ہم نے کہا بھائی کراچی میں رہنے والے مہاجروں کے ساتھ ساتھ ایک ایک میرے سندھی بہن بھائی بیٹا بیٹی پنجابی پختون ہزارے وال سرائکی کشمیری گلگتی بلتی کشمیری پاکستان کے ہر علاقے کے رہنے والے ہر زبان بولنے والے جو کراچی اور حیدرآباد میں رہتے ہیں ان سب کو شمار کرو، ان سب کی گنتی کرو. اور جیسے کہ تقابلی جائزہ کے ذریعے بتایا مصطفیٰ بھائی نے کہ بھئی یہ ناقابل فہم ہے کہ جیکب آباد، کشمور اور لاڑکانہ اور شکارپور وہاں کی آبادی میں ناقابل فہم اضافہ ہے، جو پرسنٹیج ہے انکریز پاپولیشن کی 2017 کے مقابلے میں، اور کراچی اور حیدرآباد کی 20% سے بھی کم، وہاں 50-60%. تو اب یہ سینسس کمیشن، وزیر اعظم پاکستان اور جو متعلقہ وزراء ہیں، وفاقی وزیر منصوبہ بندی، کم از کم اس کا کوئی جواز تو بتائے کہ یہ آخر کیسے ممکن ہوا کہ وہاں اتنی آبادی میں اضافہ جبکہ آبادی کی منتقلی کا سارا دباؤ کراچی شہر پر ہے. تو دیکھیں یہ سوتیلی ماں سے بھی بدتر سلوک ہے، اور یہ اس میں سارا کا سارا کیا دھرا صوبائی حکومت کا، صوبائی حکمرانوں کا اور صوبائی حکومت کے وڈیروں کا ہے، جو ہر حال میں بالخصوص کراچی کو اور بالعموم سندھ کے شہری علاقوں کو اپنی کالونی بنانا چاہتے ہیں، یہاں پر اپنا قبضہ مکمل کرنا چاہتے ہیں. حلقہ بندیوں میں جو کچھ ہوا وہ آپ کے سامنے ہے. بلدیاتی اختیارات نہیں دیے گئے، بلدیاتی وسائل نہیں دیے گئے، خود ایک با اختیار اور مؤثر بلدیاتی نظام نہیں دیا گیا. یہ ساری باتیں تو ہوتی رہی ہیں، لیکن اب یہ ایک بنیادی مسئلہ ہے جو سارے مسائل کی جڑ ہے کہ اگر آبادی میں صحیح نہیں گنا جائے گا تو پھر ہماری نمائندگی بھی صحیح نہیں ہوگی. اب یہ کالونی بنانے کا ایک مصنوعی عمل ہے، اپنی غیر مصنوعی اپنی اقلیت کو مصنوعی طریقے سے اکثریت میں بدلا جا رہا ہے. اندرون سندھ کی آبادی کراچی سے بھی بہت کم ہے. کراچی کی آبادی پورے سندھ کے مقابلے میں 50% سے بھی زیادہ ہے، جبکہ اسے ہر حال میں ایک سازش اور ایک پالیسی کے تحت 33% سے بڑھنے نہیں دیا جا رہا. 2017 میں بھی 33، 98 میں بھی 30، 31، 32 اور اس سے پہلے بھی اس سے نیچے. تو کراچی میں جتنی پوری دنیا آ جائے لیکن اس کی آبادی کو سندھ کے پرسنٹیج کے تناسب میں 33% سے اوپر اس لیے نہیں جانے دیا جا رہا کہ کہیں
اگلا وزیر اعلیٰ کراچی سے نہ آ جائے. سارا مسئلہ اور جھگڑا یہ ہے. اس لیے ہماری آبادی کو کم کیا جاتا ہے, چھپایا جاتا ہے, دبایا جاتا ہے, چرایا جاتا ہے اور لاپتہ کر دیا جاتا ہے. اور اس مرتبہ بھی 1,91,00,000 پر لا کر روک دیا گیا. وہ تو بہت مشکل سے, جیسا کہ مصطفیٰ بھائی نے بتایا, 1,35,40,00,000 سے ہم بڑھا کر, ہم نہیں, درست کرا کر, بہتر کرا کر, ان کے پول پٹے کھول کر, ان کو ثبوت اور شواہد دے کر, خود ڈیجیٹل ڈیٹا نے کہا کہ بھائی یہ جو ایم کیو ایم کہہ رہی ہے درست ہے. وزیر اعظم نے کہا یہ ایم کیو ایم جو کہہ رہی ہے درست ہے. جب وزیر اعظم ہماری بات کو مانتے ہیں, جب نعیم الظفر سینسس کمشنر وہ ہماری بات کو مانتے ہیں, نعیم ظفر, جب وزیر منصوبہ بندی سینسس کے نگراں احسن اقبال ہماری بات کو مانتے ہیں, انہوں نے ہماری 100% باتوں کو مانا. میں تفصیل میں نہیں جا رہا, پچھلی پریس کانفرنس سے ساری باتیں آ گئیں. تو بھائی کیا وہ عمارتوں کو گن لیا گیا, کچی آبادیوں کو, گوٹھوں کو, نئی آبادیوں کو نہیں شمار کیا گیا نا بھائی. اسی لیے نہیں کیا گیا کہ کسی طرح ہماری نشستیں, سیٹیں کم رہیں صوبائی اور قومی میں, ہم 33% تک ہم محدود رہیں. اور جب ہماری سیٹیں اور یہ سب کم رہے گا تو پھر ظاہر ہے کہ مصنوعی طور پر اپنی آبادی کو بڑھا کر ہمیشہ کے لیے وزیر اعلیٰ اور اکثریت دہی سندھ کی جماعت پاکستان پیپلز پارٹی کی ہو. اور پیپلز پارٹی پوری طرح سے اس میں ملوث ہے اور ذمہ دار ہے, ہم نے نشاندہی کر دی ہے. اسی لیے ہم مسترد کریں گے نہیں, بلکہ ہم 1,91,00,000 کا جو فگر آیا ہے اسے مسترد کر رہے ہیں, مسترد کر چکے ہیں. اب ہماری ایک آخری امید تھی, وہ پوسٹ سروے آڈٹ, جو پوسٹ سروے جو سینسس ہے, پوسٹ انیومریشن سروے یا تھرڈ پارٹی آڈٹ, لیکن وہ تھرڈ پارٹی نہیں ہو رہا. ہم نے کہا بھائی پنجاب کے ایجوکیشن کے ملازمین کو بلا کر ان کے ذریعے سے کروا لینا. خیبر پختونخوا کے پاکستانیوں, پشتو بولنے والے, ہزارہ بولنے والے, ان کو بلا کے ہماری گنتی کرا لیں یار. یہاں صوبائی حکومت کے ملازمین, ان سے بار بار گنتی کرائی جائے گی تو پھر وہ گنتی صحیح کیسے ہوگی, اس میں تصحیح درستگی بہتری کیسے آئے گی؟ نہیں ہوگا. ایڑی چوٹی کا زور لگائیں, لیکن یہ لاوا پک رہا ہے, یہ لاوا پھٹے گا, کیونکہ یہ بنیادی مسئلہ ہے. اگر اس بنیادی مسئلے میں ہمارے ایک پاکستانی ہونے کے حق کو محفوظ نہیں کیا گیا, ہمیں تحفظ نہیں دیا گیا, ہمیں برابر کا پاکستانی نہیں, ہمیں مینس صرف مہاجروں کی بات نہیں کر رہا ہوں, سندھ کے شہری علاقوں میں رہنے والے ایک ایک پاکستانی کو, چاہے وہ کوئی زبان بولتا ہو, کسی علاقے کا پاکستانی آج یہاں رہتا ہے, تو یہ ہمارا مسئلہ ہے کہ اب یہ جو آڈٹ ہے اس میں بھی ہمیں, اگر ہماری گنتی کو درست نہیں کیا گیا, 40%, کچھ آبادی تو ہم نے بازیاب کرا لی ہے, بہت آسمان سر پہ اٹھایا اور ثبوت و شواہد دے کے, ایسے نہیں کہ کوئی سیاسی مطالبہ تھا, کوئی بلیک میلنگ تھی اس کے ذریعے سے نہیں, بالکل صاف ستھرا کام کر کے, ریسرچ محنت, یہ جو پوری ٹیم بیٹھی ہوئی ہے اس کی محنت سے, اس کی پوری توجہ سے, بینر لگا کر نہیں, کوئی چھوٹے موٹے جلسے کر کے نہیں, بلکہ ہم نے ایک ایک مرحلے پر مانیٹر کیا, نگرانی کی, اور چور کو بھی پکڑ کے دے دیا. اب اس کی ایف آئی آر کٹنی ہے, صوبائی حکمرانوں کی, صوبائی حکومت کی, صوبوں کے وڈیروں کو, ان کی چوری کو پکڑ لیا, ان کے خلاف ایف آئی آر کٹنی چاہیے. آئین اور قانون کی سنگین خلاف ورزی کا ارتکاب کیا ہے. ہماری آبادی کو پہلے تو دیکھیں مینیول ہوتی تھی نا, تو 6 مہینے بعد رزلٹ آتا تھا تو پتہ نہیں چلتا تھا کہ اصل مسئلہ کیا ہے. اب چونکہ ڈیجیٹل ڈیٹا تھا وہ خود بول پڑا, ڈیجیٹل ڈیٹا بول رہا ہے کہ ہوا کیا ہے, کتنا باریک کام, اور یہ باریک نہیں پکڑا گیا بھائی. اور اگر چور بھی, وہ کہتے ہیں کہ پھر صوبائی حکومت شور کیوں مچا رہی ہے, تو چور مچائے شور. اور پھر ابھی مصطفیٰ بھائی نے کہا کہ ہم اسی لیے بولتے نہیں کیونکہ ہم بولے گا تو بولو گے کہ بولتا ہے. تو بھائی اگر ہم اس موقع پر بھی نہیں بولیں گے تو کب بولیں گے؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہوش کے ناخن لے صوبائی حکومت, اگر اس کے عزائم ہیں. بلاول, مصطفیٰ بھائی کئی بار کہہ چکے ہیں, بلاول بھٹو زرداری اگر وزیر اعظم بننا چاہتے ہیں تو کراچی کو پاکستان سے, پاکستان کی مردم شماری سے, پاکستان کے جو آئین میں بنیادی حقوق ہیں ان سے نکال کر, اگر وہ سمجھتے ہیں کہ وہ وزیر اعظم
بن جائیں گے تو پھر ہم بھی آج چیلنج دیتے ہیں، پھر بن کے دکھائیں وزیر اعظم. پھر ہم بھی چیلنج دیتے ہیں، بن کے دکھائیں، ہم بھی دیکھتے ہیں کیسے بنتے ہیں وزیر اعظم. اگر بھائی کہتے ہیں کہ اپنے آپ کو سندھی گئے، بھائی چلے نیا سندھی کہا، اردو بولنے والا سندھی کہا، آپ قدیم سندھی، آپ دیرینہ سندھی، آپ پرانے سندھی، لیکن اگر ہم سندھی کہیں تو پھر کراچی حیدرآباد کی آبادی بھی 50% بڑھنی چاہیے، جیسے جیکب آباد کی بڑھ رہی ہے، لاڑگانہ کی بڑھ رہی ہے، کشمور کی بڑھ رہی ہے، شکارپور خیرپور کی بڑھ رہی ہے، تھرپارکر کی بڑھ رہی ہے. تو جب سب جگہ کی آبادی 50% تو ہم نے کیا قصور کیا بھائی؟ آپ نے جو براہ راست جو ہے وہ سندھ حکومت پر ہی جو ہے وہ الزام لگایا ہے مبینہ طور کے اوپر، تو اس میں جو ہے وہ شبیر نظام میمن صاحب کہتے ہیں کہ ایم کیو ایم تو بہت خاموش بیٹھی تھی، سارے کا ایفرٹ جو بھی اضافہ ہوا ہے وہ وزیر اعلیٰ سندھ نے کیا ہے. وہ براہ راست وہ آپ کو یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ آپ نے تو کچھ بھی نہیں کیا. جی اضافہ تو وزیر اعلیٰ سندھ نے کیا، صحیح کہہ رہے ہیں، وہ جیکب آباد کا اضافہ انہوں نے کیا، کشمور کا، اندرون سندھ کا، سارے اضافے انہوں نے کیا، صحیح کیے. لیکن جن کا آپ نام لے کر کہہ رہے ہیں، میں ان کی بات کا بھی، اس کی کوئی تکی نہیں ہے اس والی بات کے کہ بھائی ہم کچھ نہیں کرے. بھائی میرے خیال جتنی دفعہ آپ لوگوں کو یہاں بلا چکے ہیں اور جتنی چیزیں دکھا چکے ہیں، بھائی ہماری تو کانفرنس میں آ کر پریڈیٹ کے پریزیڈنٹ نے، دوسری پارٹیز کے لوگوں نے آ کر انہوں نے انڈورس کیا کہ بھائی جتنا ڈیجیٹل نمبرز کے ساتھ اور جتنی لاجک کے ساتھ ایم کیو ایم نے ورک کیا ہے، یہ ورک پاکستان میں کسی اور پارٹی نے نہیں. جاوید صاحب نے پریزنٹیشن دی 40 منٹ کی ادھر وہاں پر کھڑے ہو کر اور نمبرز کے ساتھ پروف کیا ہے. تو یہ تو ہمیں زبان خلق کو نقار خدا سمجھیے، ایکشن اسپیکس لاؤڈر دین ورڈ والی بات ہے. ہم ہر کسی کی بات کا کوئی جواب نہیں بنتا، لیکن ہم نے جو کیا ہے وہ پورے پاکستان کو پتہ ہے کہ ہم نے کیا کیا اس سینسس کے حوالے سے. مصطفیٰ بھائی، کئی ملاقاتیں کی ہیں آپ لوگوں نے وزیر اعظم اور وفاقی وزراء سے، آج پریسر میں اور اس سے پہلے بھی کئی بار سندھ حکومت اور بالخصوص وزیر اعلیٰ پر براہ راست تنقید کی گئی ہے مردم شماری کے حوالے سے. تو کیا وزیر اعظم کو یا وفاقی حکومت کو اس حوالے سے کوئی خط لکھا جائے گا، کوئی تحریری شکایت دی جائے گی کہ وزیر اعلیٰ کے زیر نگرانی یہ تمام کام ہوا ہے؟ دیکھیے ہم نے تو بارہا یہ پہلی دفعہ یہ بات نہیں ہے، ہم نے بارہا یہ بات کی ہے کہ جو سندھ کا جو ہم نے اس میں یہ بھی کہا ہے پہلے کہ بھائی دیکھیں ہو سکتا ہے کہ بھائی وزیر اعلیٰ صاحب کی انٹینشن جو ہے وہ غلط نہ ہو، لیکن جو ان کے اے سیز اور ڈی سیز نیچے اور ان کا اسٹاف جو کر رہا ہے، اس کے لیے کس کو پکڑیں گے؟ نریندر مودی کو جا کر پکڑیں گے؟ بھائی سندھ میں جس کی حکمرانی اسی کی بات کریں گے نا. وہ جو ڈی سیز، اور یہ ہم نہیں کہہ رہے بھائی 32,000 ہائی رائزز کو یا تو گنا نہیں گیا یا فرسٹ فلور سے اوپر نہیں گئے، 16 منزلہ عمارتیں ہیں. تو وہ کون نہیں گیا؟ وہ انیومریٹر تھا، وہ نہیں گیا. وہ انیومریٹر کہاں کا آدمی ہے؟ وہ سندھ کا آدمی ہے، وہ سندھ کے کسی ڈپارٹمنٹ کا آدمی ہے. اس کے اوپر کون بیٹھا ہے؟ ڈی سی بیٹھا ہے. ڈی سی کے اوپر کون بیٹھا ہے؟ وزیر اعلیٰ صاحب بیٹھے ہیں. تو یہ الزام لگانے والی بات نہیں ہے، یہ تو ثابت فیکٹس ہیں نا، سارے یہ فیکٹس ہیں. پھر وہ جس طرح سے وہ آرگومنٹ کر رہے ہیں اور جس طرح سے پروونشل گورنمنٹ آرگومنٹ کر رہی ہے جس اس کراچی کی اور اربن سینٹرز کی مردم شماری کو کم کرنے کے لیے، ہم نے تو میٹنگوں میں جو ہے سنی ہے بات، تو وہ ٹھیک بات نہیں ہے. آصف علی زرداری صاحب فلور آف دی ہاؤس پہ آج سے کئی سال پہلے اسمبلی میں، نیشنل اسمبلی میں کھڑے ہو کر، اور آج تک وہ اون کرتے ہیں. میں کوٹ نہیں کرنا چاہتا اس والی بات کو، اندر کی بات ہے ساری، میں کوٹ نہیں کرنا چاہتا، لیکن صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ وہ آج تک اپنی اس فگر کو کہ 3 کروڑ کراچی کی آبادی ہے، چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی اور آصف علی زرداری صاحب وہ اس کو اون کرتے ہیں آج بھی. لیکن وزیر اعلیٰ صاحب جو ہے وہ ان کی بھی بات نہیں مان رہے. تو میں کیا کروں، میں کیا کہوں؟ جی اچھا مصطفیٰ بھائی، پتہ یہ کرنا تھا، ویسے تو ہر پارٹی اپنے فیصلوں میں آزاد ہے اور ایم کیو ایم بھی کسی حد تک اپنے فیصلوں میں آزاد ہے. کیا مطلب کسی حد تک یار؟ ہر حد تک آزاد ہے. اپوزیشن لیڈر کے حوالے سے بات کرنی تھی. علی خورشیدی کو جو ہے وہ فائنل کیا ہے، اتنے سینئر پارلیمنٹیرین ہونے کے باوجود بھی، تو اس بات پہ ذرا روشنی ڈال. دیکھیں یہ ابھی اور نام ڈسکس ہیں چیزیں ہیں، ابھی ہم اس کی چونکہ ہمارا انٹرنل میٹر ہے سارا یہ، تو ابھی میں اس کو آپ کو یہاں پہ اس وقت نہیں اس پہ جواب دے سکتا. ہماری ابھی میٹنگ بھی ہے، ابھی ہیں اور ابھی ہمارے فیصلے نہیں ہوئے اس والی بات. ہاں ڈسکشن میں نام آتے تو نام آگے ہو گیا، اور بھی نام ہیں، ناموں کی بات ہے. ہمارے یہاں چونکہ رائے لی جاتی ہے، رائے لی جا رہی، تو کسی نے زیادہ نام دے دیے کسی، لیکن ابھی ڈیسیجن ہونا باقی ہے. آج بھی رابطہ کمیٹی کی میٹنگ، 1-2 دنوں میں اس کے فائنل نام کا پتہ چل جائے گا. کراچی کا معاملہ مردم شماری کا یقیناً ایک نہایت اہم ترین ہے، اس کے علاوہ کہیں پر بھی یہ معاملہ نہیں دیکھا گیا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم نے دیکھا ہے کہ ثانیہ 12 مئی ہو، 18 اکتوبر ہو، 71 ہو،
यकीनन इन तमाम बड़े वाक़यात के बेनिफिशरीज और भी लोग होंगे, लेकिन मलबा हमेशा जो है वो सियासतदानों ने उठाया इन 3 बड़े वाक़यात का। अब 9 मई का जो वाक़या हुआ है इसके बेनिफिशरीज भी काफ़ी लोग होंगे और इदारे के रिटायर्ड लोग भी होंगे, कुछ ऑन ड्यूटीज़ भी होंगे, लेकिन एक बार फिर हम देख रहे हैं कि मलबा सियासतदान ही उठा रहे हैं, चाहे वो खान साहब हो या उनकी पार्टी के लोग हों। तो ये मलबा हमेशा सियासतदान ही उठाते रहेंगे, जो और बेनिफिशरीज होते हैं वो क्यों नहीं उठा पाते? नहीं, और मैंने भाई सियासतदान मलबा गन फैला भी तो रहा है ना। ये जो 9 मई से पहले जो है वो ये गन, ये डर्टी हैरी कौन पुकारता रहा है, ये जानवर कौन बोलता रहा है, ये जो अमर बिल मारूफ पे वही है जो पीटीआई में इमरान खान के साथ है, कौन बोलता रहा है। ये बाजवा साहब ने एक्सपोर्ट की है या इंपोर्ट की है, पहले अमेरिका ने साइफर भेजकर गिराई थी हुकूमत, फिर बाजवा साहब ने यहाँ से एक्सपोर्ट करके। यार ये भी तो रियलिटीज है ना। बड़ा फैशन है कि भाई आप एस्टेब्लिशमेंट को, इदारों को, फौज को बुरा बोला बोलें और आपकी जो दुनिया भर में हेडलाइन लग जाएगी, बड़े आप जो है वो माचो कहलाएंगे। यार जो हमें मेरा पानी चोरी करके बेच रहा है, 15 सालों से एक कतरा पानी नहीं दिया, ये जमहूरियत पसंद लोग, ये सारे जो है वो बहुत बड़े बड़े जमहूरियत के चैंपियन, उसको बुरा क्यों नहीं कहते यार? ये पानी चोरी करने के लिए अगर कोई एस्टेब्लिशमेंट कह रही है कराची से 15 सालों में एक कतरा नया पानी नहीं दिया, जो पानी लाइनों में, मैंने अपने दौर में बाबा आइलैंड, भिट आइलैंड, स्वाले आबाद आइलैंड में समुंदर के अंदर पानी की लाइन डालो, पानी की लाइनें डालकर पानी पहुंचाया है। वहां पे लियारी में पानी की लाइन डालकर उसकी टेल पर पानी पहुंचाया, बल्दिया में पानी पहुंचाया, औरंगी में पानी पहुंचाया, किलेक्टन में पानी पहुंचाया। ये टैंकर्स खत्म हो रहे थे 15 सालों में। आज हमारा ही पानी चोरी करके हमें बेचते हैं। मैं छोटी सी बात, ये जमहूरियत में ये जायज है कि आप सिर्फ इलेक्ट होकर आ जाएं, पार्लियामेंट में बैठे, फिर आप अपने शहरियों का पानी चोरी करें, आपको कोई बोलने वाला नहीं है। दूसरा जो है वो डेमोक्रेटिक नहीं है, वो आकर कोई बात करेगा तो ये क्या बात हो गई? ये सारे जमहूरियत के चैंपियन जरा पानी चोरी करने वालों के ऊपर भी आकर यार बातें करें ना इसके ऊपर। इससे बड़ा कौन सा जुर्म है? इस पे बात नहीं करते। फैशन हो गया हमारे मुल्क में ना, चार बाहर के जो है वो एनजीओज और इदारे और तमाम जो है वो मीडिया, आप कोई भी आर्मी के खिलाफ बात करें, कोई भी एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ बात करें, कोई भी नाम बिगाड़ कर बात करें, आपकी सुर्खियां लग जाएंगी, बड़े हीरो बन जाएंगे आप। अरे भाई ठीक है, जो उनकी ज्यादतियां हैं, जो उनकी, भाई हमसे ज्यादा कौन किसके पास शिकायत होगी मुझे बताओ जरा। भाई कराची के लोगों, हमसे ज्यादा किसी ने बड़ा ऑपरेशन सहा है? हमसे बड़ा किसी का शोधा कब्रिस्तान है? हमसे ज्यादा किसी के लापता लोग हैं आज भी? तो हम भी आज जो है वो हमारे पास, हम पाकिस्तान को नुकसान करके अपने हुकूक नहीं मान रहे, पाकिस्तान के दायरे को तबाह करके अपने हुकूक नहीं मान रहे। हाँ, वो हम पाकिस्तान के दायरे में रहते हुए इदारों को सामने उनकी कमरे के अंदर उनसे आर्गुमेंट करते हैं। बाहर आकर जो है वो किसी को डर्टी हैरी, किसी को जानवर, और उन लोगों को जिनके कांधों पर चढ़कर आए। बिल्कुल गलत बात है ये। गंद जिसने फैलाई है भाई उसको उसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा आइन और कानून के दायरे में। थैंक यू वेरी मच। जी पीपल्स पार्टी कह रही है कि कराची और हैदराबाद में अब हमारी मैंडेट को तस्लीम किया जाए, बल्कि हैदराबाद में वो पहली जमात बन। माइक खोलो, अरे मुंह पे तो लगाओ, मुंह पे तो रखें, मुंह पे रखो। हाँ, पीपल्स पार्टी कह रही है कि हमारे मैंडेट को तस्लीम किया जाए, हैदराबाद और कराची में अब पीपल्स पार्टी बड़ी जमात बनकर उभरी। 6% यार वोट पड़े हैं। दूसरी बात आपसे, इसको मैंडेट बोलते हैं। 6% लोकल गवर्नमेंट का परसेंटेज क्या है वोट टर्नआउट? 6%। उसको 3 दिन में खींचकर 11% पे लेकर आए। 6% टर्नआउट वोट कर आप मैंडेट कहोगे? अच्छा, कोई मैंडेट नहीं है। इसके अलावा जो अभी जो आप कह रहे हैं कि आपके तहफ़्फ़ुज़ात हैं, वज़ीर आज़म को भी खत तो भेजा गया, इसके बाद आइंदा का लाए अमल क्या होगा? आपने कहा था कि जो हम सख्त एहतजाज करेंगे, असेंबलियों की भी परवाह नहीं करेंगे। जब ये फैसला हो जाएगा कि अब ये सब, अभी तक तो हम जो है वो मीटिंग करके, गुफ्तगू करके हम चीजों को रिपेयर करने की कोशिश कर रहे हैं। खुदा न खास्ता जिस दिन ये हमें पता चल जाएगा कि नहीं अब हमारी बात नहीं सुनी जा रही, अब जो है वो हमारी अपनी गलतियों को कोई मानने के लिए तैयार नहीं है, फिर अगला लायमल भी आपको ही बुलाएंगे, बट बिठा के सुनाएंगे लायमल क्या। थैंक यू।